جب کسی کی وہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا رہا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے یا اصحاب ہوتے تھے. ما بعث اللہ من نبی قبلی فی قومہ الا کانوا لہ اصحابا وحواریون. وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے رسول کی سنت کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد ہمیشہ ایسا ہوا، زوال آیا. ہمارے یہاں بھی آیا، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس کے بعد جو بھی گراوٹ شروع ہوئی ہے. تو اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے رہے ہر امت میں، ہر امت میں. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. ان کی کیا کیفیت ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں ہوا. بدعات، رسومات، تیجے ہو رہے ہیں، 10ویں ہو رہے ہیں، 20ویں ہو رہے ہیں، 40ویں ہو رہے ہیں، برسیاں ہو رہے ہیں. بھائی کس نے بتایا؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ باتیں نہیں بتائی، صحابہ کا تو یہ عمل نہیں تھا. اس حوالے سے جو کہا نہیں وہ کر رہے ہیں، اور جو سنت ہے وہ ترک کر دی، اور جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے. اب دیکھیے، اب امت کے اندر، عوام کے اندر 3 طبقات پیدا ہو جائیں گے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. جو شخص تو ایسے لوگوں کے خلاف طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن. اور جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے، غلط بات کو غلط کہے گا، وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. اور جو شخص اپنے دل کے ذریعے سے جہاد کرے گا، نفرت رکھے گا شدید، یہ دل کا جہاد ہے، فہو مومن، وہ بھی ایک درجے میں مومن ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اس کے بعد اگر نفرت بھی ختم ہو گئی تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ نفی مطلق ہو رہی ہے انسان کے طرز عمل. ایمان اگر ہوگا تو کم سے کم، بہت مجبور ہیں، کیا کریں، حالات خراب ہیں، زبانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، حق بات کہنے سے زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، خاموش ہے، دل میں نفرت ہے، تب مومن ہے. اس سے آگے یہ ہے کہ زبان کھولو، کہو تو صحیح، تکلیف آتی ہے تو آئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ کاہے کے لیے؟ یہ شاعری ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھو، طاقت بناؤ، قوت بناؤ اور ٹکرا جاؤ ان سے. یہ صورتحال جو ہے اگر نہیں کرتے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرے درجے میں سے بھی گئے تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. تو اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے. میں ایمان حقیقی، ایمان قلبی، یہ اس کا معاملہ ہے. الایمان قول وعمل. میں نے آپ کو بتایا یہ محدثین کرام کا موقف یہ ہے، اور سید المحدثین امام بخاری. لیکن ہماری 3 فقہوں کے اماموں کا بھی یہی مسلک ہے، امام مالک کا بھی، امام شافعی کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی. ہاں، امام ابو حنیفہ کا مسلک ذرا مختلف ہے، لیکن وہ بھی مرجئہ کے اس پر نہیں ہے کہ عمل سے کوئی تعلق نہیں. عمل ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، اور وہ میرے نزدیک 100% درست کہہ رہے ہیں. قانونی ایمان کی بنیاد، کسی شخص کا مسلمان سمجھا جانا جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے اقرار پر ہے، اور تصدیق بھی لیکن اگرچہ تصدیق کی ہم ویریفیکیشن نہیں کر سکتے، کہ نظری طور پر یہی ہے تصدیق و قول، لیکن عمل اس کا جز نہیں ہے.